السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمود زبیر قاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء تلنگانہ آندھرا پردیش آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ آج انتارم ظہیر آباد سے تقریباً 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ گاؤں ہے، یہاں آنا ہوا۔ ہمارے محترم اسماعیل صاحب کی بیٹی عالیہ بیگم کا ایک حادثے کے اندر انتقال ہوا۔ اسی گاؤں کے رہنے والے 2 لوگ جو ہے غلط حالت کے اندر تھے، انہوں نے اس پہ حملہ کیا بچی کے اوپر، جس کی وجہ سے شدید چوٹیں آئیں۔ تقریباً 3-4 دن وہ بیچاری ہاسپٹل میں رہی اور اس کے بعد اس بیچاری کا انتقال ہوا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے گپت مار اس بیچاری کو لگے ہوئے تھے، سر میں، سینے پہ، پیروں پہ، جس کی وجہ سے جگہ جگہ جسم میں کلاٹنگ ہو گئی تھی، خون جم گیا تھا، اور بالآخر 3-4 دنوں کی مصیبت کے بعد، تکلیف کے بعد وہ بیچاری اس دنیا سے گزر گئی۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک بچی کے اوپر 2 ہٹے کٹے لوگ جو ہے حملہ کرے اور اس کو بے تحاشا مارے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے اس بچی کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور اس کو مارا، ان کے خلاف سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایسے لوگوں کو عمر قید کی سزا ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے۔ جو بچیوں کی قدر نہیں کر سکتا، اس آدمی کو اس معاشرے میں جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے، اس معاشرے میں رہنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے، پولیس انتظامیہ سے مطالبہ ہے، ایس پی صاحب سے مطالبہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے اوپر اس بات کی پوری کارروائی کریں کہ ان لوگوں کو عمر قید کی سزا ہو، وہ کبھی جیل سے باہر نہ آئیں۔ دوسری بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ان کے فیملی کے لیے، اس بچی کے تقریباً 2 بھائی ہیں، 1 بہن ہے اور والدین ہیں، تو ان لوگوں کو ایکس گریشا دیا جائے۔ ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ 25 سے 30 لاکھ روپے کا ایکس گریشا دیا جائے، اور ایک آدمی کو خاندان کے سرکاری ملازمت دی جائے، اور جو ایک مکان ان لوگوں کو فراہم کیا جائے۔ اور حکومت کے جو ذمہ دار ہیں یا اس علاقے کے جو MLA ہیں، ان کا، وہ اس وقت میں حکومت کے ایک بہت اہم وزیر ہیں، ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے علاقے کے اندر یہ حادثہ پیش آیا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس خاندان کو وزٹ کریں، ان کی تکلیف میں ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ شریک رہیں، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج 3-4 دن گزر گئے، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی آدمی ان کے پاس تک ابھی تک نہیں پہنچا۔ اسی لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ فی الفور اس سلسلے کے اندر حکومت کارروائی کرے۔ انشاءاللہ جمعیت العلماء کے جو صدر محترم، میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس گاؤں کے اندر جو برادران وطن ہیں، جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ حادثہ پیش آیا، وہ ان بچی کے باپ کے ساتھ کھڑے رہے، ان لوگوں کو، بدماشوں کو، ان لوگوں نے گالیاں دی، غصہ کیا، ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کرنے میں مدد کی۔ اس علاقے کے غیر مسلم ان حضرات کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو ہندو بھائی ہیں وہ اس فیملی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا بھی یہ مطالبہ ہے کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ اس گاؤں کے لیے اور اس علاقے کے لیے ناسور ہیں، اور ان کے خلاف اقدامات کیے جانے چاہیے، سخت سے سخت سزا انہیں دی جانی چاہیے۔ انشاءاللہ جمعیت العلماء کے جو صدر محترم ہیں حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، ان کو انشاءاللہ یہ پوری تفصیلی رپورٹ فراہم کی جائے گی۔ ہمارے جو ریاستی صدر ہیں حضرت مولانا مفتی غیاث الدین رحمانی صاحب، وہ اس سلسلے میں فکر مند ہیں، انہی کی ہدایت پہ یہاں پہ آنا ہوا۔ انشاءاللہ ان کے سامنے بھی یہ پوری تفصیل رکھی جائے گی، اور جمعیت العلماء کی طرف سے جتنا بھی ہو سکتا ہے، جو بھی کوششیں ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ جو متعلقہ منسٹر صاحب ہیں ان سے بھی رابطہ کریں گے، کلیکٹر صاحب سے بھی رابطہ کریں گے، ایس پی صاحب سے بھی رابطہ کریں گے، اور ان کو آمادہ کریں گے کہ وہ اس خاندان کی اس نازک گھڑی کے اندر، اس تکلیف کی گھڑی کے اندر اس خاندان کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جن لوگوں نے یہ اس قسم کی حرکت کی ہے، اس بچی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں۔ میں یہ افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ایک جگہ کا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے کاماریڈی کے اندر ایک معصوم بچی کے ساتھ اسی قسم کا واقعہ پیش آیا۔ ہم نے اس وقت بار بار کہا کہ جو ملزم ہے اس کے خلاف سخت سے سخت سزا دو اسے، تاکہ اس قسم کا واقعہ دوبارہ نہ ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ جا کے اس کے خلاف احتجاج کرے، ان کے اوپر کیسز بک کیے گئے، 70 سے 80 بچوں کے اوپر کیسز بک کیے گئے، اور آج تک انہیں کورٹ کچہری کے چکر مارنے پڑ رہے ہیں۔ اگر اس وقت میں سخت نوٹس لیا جاتا، آج اس علاقے کے اندر یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ ہم اس وقت بھی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں
کہ وہ خواتین کے تحفظ کو اس ریاست کے اندر یقینی بنائے، بچیوں کے تحفظ کو اس ریاست کے اندر یقینی بنائے. یہ ہمارا پرزور مطالبہ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو کانگریس کے جو متعلقہ قائدین ہیں، مسلم قائدین ہیں، جو فکر رکھنے والے سیکولر قائدین ہیں، وہ اس مسئلے پہ ضرور بولیں گے اور اپنے حصے کی جو کام ہے وہ ضرور ادا کریں گے. بہت شکریہ. انشاءاللہ جمیعت العلماء کے جو صدر محترم